پھر ایک بلوچ بیٹی اپنے بھائی سمیت جبری گمشدگی کا شکار بنائی گئی ہے۔ بلوچ خواتین عدم تحفظ کا شکار کیوں ہیں؟ کیا ہم دیکھتے رہیں گے اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس طرح جبری گمشدگی کا شکار بنائی جاتی رہیں گی؟ اس کے علاوہ آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کل 10 دسمبر انسانی حقوق کے عالمی دن کے طور پر منایا جائے گا۔ کیا بلوچستان میں انسانی حقوق کو تحفظ حاصل ہے؟ ریاست بلوچوں کو پاکستان کا شہری تصور کرتی ہے؟ کیا آئین پاکستان بلوچ عوام کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے جتنی سکت یا طاقت رکھتا ہے؟ اس کے علاوہ آج کے ولاگ میں 4 طلباء سمیت 7 افراد کی زندگیاں موت کے سائے تلے ہیں، جن کو کسی بھی وقت ماورائے عدالت قتل کیا جا سکتا ہے۔ ان کو بچانا کیا ہم سب کا اجتماعی فریضہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فرواز NB نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ 10 دسمبر کو پوری دنیا میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، وہاں پر ایک صدائے احتجاج بھی بلند ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں باقاعدہ کیمپینز چلائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، اور دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں، اور جن ممالک میں انسانی حقوق سلب کر دیے گئے ہیں ان ممالک کی مذمت کی جاتی ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں بنا کر اور انسانی حقوق کے بڑے علمبردار بن کر بیٹھے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پر آتے ہیں، لمبے لمبے فلسفے اور تقاریر جھاڑتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر رات ہو جاتی ہے۔ لیکن بلوچ جو عوام ہے ان کے حوالے سے تو ایک دم ہی سناٹا ہے۔ 10 دسمبر کو عالمی انسانی حقوق کے عالمی دن کے طور پر جہاں منایا جاتا ہے، وہاں بلوچ خواتین کی جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف کل تقریباً 2 بجے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے بلوچ وائس فار مسنگ پرسنز کی طرف سے ایک احتجاج بھی کیا جائے گا، جبکہ BYC کی طرف سے بھی مختلف شہروں میں احتجاج پلان کیا گیا ہے، اور جو BYC سے منسلک لوگ ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شہروں میں 10 دسمبر کی مناسبت سے احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ ناظرین، یہاں پر یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ احتجاج ثابت کرے گا کہ بلوچ مزاحمت ابھی جاری ہے، اور وہ اپنے لاپتہ بچوں اور بھائیوں کو بھولے نہیں ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا بھر میں انسانی وقار، آزادی، مساوات اور انصاف کا احترام ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں ان بنیادی اصولوں سے انحراف کی واضح مثال موجود ہے۔ میں نے جس طرح ابتدا میں کہا کہ کیا بلوچستان میں انسانی حقوق کو تحفظ حاصل ہے، اگر اس کے حوالے سے سال کے اختتام پر جو ڈاکیومنٹ سامنے آئیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بلوچ عوام اس وقت نہتے ہیں۔ بلوچستان ایک واحد صوبہ ہے پاکستان کا، جہاں چادر اور چار دیواری کا تقدس اب ختم ہو چکا ہے، جہاں صنفی فرق بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہاں صرف ایک ہی چیز ہے کہ بلوچ نسل کشی کیسے کرنی ہے۔ میں تو یہاں تک اب کہنے کے لیے آج مجبور ہو گیا ہوں کہ بلوچستان کے بلوچ ایک طرف جہاں وہ خود کو پاکستانی تصور نہیں کرتے، اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان نے بھی کبھی بلوچوں کو پاکستان کا شہری تصور کیا ہی نہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک بلوچستان اور پاکستان بہت دور کھڑے رہے۔ بلوچستان کے عوام اور پاکستان بہت دور کھڑا رہا ہے۔
بلوچستان کے عوام اور ریاست کے بیچ میں تعلق اگر کوئی رہا ہے تو وہ محض ایک مفاد کا ہے، وہ محض گوادر کا ہے، وہ محض سینڈک کا ہے، وہ محض ریکارڈک کا ہے، وہ محض سوئی کا ہے، وہ محض ان معدنیات کا ہے جن کی مالیت کھربوں ڈالرز ہے۔ اس حوالے سے آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک امریکی بینک ہے، اس نے تقریباً $1.5 ارب پاکستان کو دینے کی حامی بھری ہے، قرض دے گی وہ، اور بس باقی ان کو 1.5 ارب چاہیے ہوگا، اور پھر جنوری سے ریکارڈنگ پر کام شروع ہوگا۔ تو دوسرا جس طرح میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا ریاست بلوچوں کو جو کیا آئین پاکستان بلوچی عوام کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جب سے بالخصوص جو ہے وہ جب سے اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، جب سے پی ڈی ایم کی ایک نگران حکومت بنی، اور اس کے بعد فروری میں جب انتخابات ہوئے، اور اس کے بعد پھر جو حکومت وجود میں آئی، آپ اس کو اگر دیکھیں تو یہ وہ وقت ہے کہ جب پاکستان میں آئین کو پامال کیا جاتا رہا۔ یعنی وہ جماعتیں جو خود کو آئین کی محافظ کہلاتی ہیں، چیمپئن کہلاتی ہیں، انہوں نے آئین کی دھجیاں بکھیر دی۔ نگران حکومت کو طول دی گئی اور بہت دی گئی، اور اپنی مرضی کے مطابق انتخابات کروائے گئے، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق نتائج نکالے گئے، اپنی مرضی کے مطابق حکومتیں بنائی گئیں، اور اپنی مرضی کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم آئی، اور اپنی مرضی کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم آئی۔ اس میں آئین نہ اپنا دفاع کر سکا، نہ عدلیہ اپنا دفاع کر سکی، نہ پارلیمان اپنا دفاع کر سکی، نہ جمہوریت اپنا دفاع کر سکی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو آئین اپنا دفاع نہ کر سکا، وہ بلوچ عوام کے حقوق کا دفاع کرے گا کہاں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچوں کو پاکستانی تصور تو کرو، پھر تصور جب آپ تصور کریں گے تو پھر سامنے آئیں گے نا کہ بلوچوں کے حقوق بھی ہیں، کیونکہ برابری کے بنیاد پر بات ہوتی ہے۔ تو جب پاکستان میں بلوچوں کو برابری کا شہری تصور ہی نہیں کیا جاتا تو پھر حقوق کیسے؟ جب آئین اپنا دفاع نہ کر سکا تو وہ آئین اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق کا دفاع کہاں سے کرے گا؟ یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں آپ، مستونگ کی ہے۔ یہاں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن میں 2 قدیم مقامی دیہات کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ ان دونوں جو وہ گاؤں کو یوں سمجھ لیں کہ جلا کر مسمار کر دیا گیا ہے۔ یہ گاؤں اور مکین نسلوں کی تاریخ، روایات اور ثقافتی ورثے کے حامل تھے۔ یہ بستیاں ان خاندانوں کی شناخت اور یادوں کی علامتیں تھیں جو وہاں صدیوں سے آباد تھیں، لیکن اب وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ بلوچستان کا تقریباً ہر علاقہ ایسے ثانیات کی داستان بنا ہوا ہے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں جو میڈیا پر بیٹھ کر رونا روتی ہیں، وہ حقیقت سے کوسوں دور کھڑی ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ اس وقت بلوچستان میں کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے۔ یہ جو 2 دن کی خاموشی آپ نے دیکھی ہے نا، یہ بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے 2 دنوں میں بلوچستان میں کوئی بہت بڑا طوفان آنے جا رہا ہے۔ بلوچستان میں کسی بڑے طوفان کی آمد ہے، کیونکہ یہ جو خاموشی ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ کوئی ہے جو اپنی کچھاڑ سے نکلا ہے، کوئی ہے جو مطلب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، I'm not sure، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بلوچستان کی یہ جو سناٹا ہے یہ کسی نہ کسی چیز کو تو جنم دینے جا رہا ہے۔ بالکل اس طرح آج بلوچستان کے علاقے دال بندین میں فورسز نے ایک ظہور کالونی ہے، وہاں پر ایک چھاپا مارا ہے گھر پر، اور وہاں پر رحیمہ بنت محمد رحیم کو اس کے بھائی زبیر ولد محمد رحیم کے ہمراہ اغوا کر کے زبردستی جبری لاپتہ کر دیا۔ چھاپے کے دوران متعدد گھروں کی تلاشیاں لی گئیں، جبکہ اہلکاروں کی جانب سے لوگوں کو مبینہ طور پر تشدد اور ہراسانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا 22 نومبر 2025 کو آوران کی رہائشی نسرینہ بلوچ کو حب سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا۔ اور اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ سے مارچ کا مہینہ تھا شاید، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، کہ مہجبین بلوچ ان کو اس سے قبل اس کے بھائی یونس بلوچ
ان دونوں کو جبری طور پر حراست میں لیا گیا اور پھر ان کو لاپتہ کر دیا گیا۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونس بلوچ کو تو رہا کر دیا گیا، تاہم مہجبی بلوچ کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جو بلوچستان اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ جیونی کے قریب پاواں گاؤں کے ایک گھر پر چھاپا مار کر سید محمد ولد شاہو کو حراست میں لے کر دوبارہ جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق سید محمد کو 5 ماہ پہلے بھی لاپتہ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ بازیاب ہو گئے تھے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنا کوئٹہ کی زراعت کالونی کے قریب پاکستان فورسز کی پوسٹ پر دھماکہ ہوا ہے، اور اسی طرح متعدد چیزیں ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بلوچ عورت غیر محفوظ ہو رہی ہے۔ جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، لیکن بلوچستان میں ریاست تمام اصول ختم کر چکی۔ اصول تو اس دن ختم ہو گئے تھے جس دن ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور دیگر خواتین کو جو ہے وہ لاپتہ کیا گیا، پھر ان کو 3 MPO کے تحت نظر بند کر دیا گیا، پھر ان کے خلاف جھوٹی FIRs بنی اور وہ ابھی تک ریمانڈ پر چل رہی ہیں۔ لیکن اس ملک کی کوئی عدالت، کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ بھائی ریمانڈ کتنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ریاستی عدالتیں ہیں۔ مجھے ایسا میں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ BYC کی قیادت کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اس وقت چل رہا ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں بلوچستان میں ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت جو ریسپانسبلٹی بلوچ کی بنتی ہے، جو بلوچ ضمیر کی بنتی ہے، جو بلوچ شعور کی بنتی ہے، جو بلوچ ظرف اور ضمیر کی بنتی ہے، جو بلوچ کی سیاسی فکر اور شعور کی بنتی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ بلوچ اپنی عزت، ننگ و ناموس کو بچانے کے لیے متحرک نہیں ہو رہا۔ بلوچ ابھی بہت دور کھڑا ہے۔ شاید میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ کہ شاید وہ اس انتظار میں کہ ہماری بچی کے بالوں میں کب ہاتھ ڈالا جائے گا، تب ہم اٹھیں گے۔ دیکھیں نا، اس وقت ایک اور معاملہ ہے کہ پنجاب اور پنڈی سے چلنے والے ریاستی بلوچ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک مہم چل رہی ہے، اور اس مہم میں بار بار ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ ایک 7 افراد جو ہیں وہ نوکنڈی سے جو ہے وہ ہیں مفرور ہیں، سہولت کار تھے، جبکہ میں اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کر چکا ہوں۔ آج پھر میں آپ سب کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ان 7 افراد کی رہائی کے لیے ہم سب کو آواز بلند کرنا ہوگی۔ یہ کوئی مفرور نہیں ہے، ان کو 5 اور 7 دسمبر کی درمیانی شب راتوں میں کوئٹہ اور سریاب دائیں سے بائیں روڈ کی کلی کمرانی، مستونگ اور تربت سے لاپتہ کیا گیا تھا۔ ان میں 4 طالب علم ہیں، 4 طلباء ہیں۔ بلوچستان میں نسل کشی اس وقت بدترین ایک بھیانک شکل اختیار کر چکی ہے۔ ذرا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ نور خان ولد نظر محمد، عمر 21 سال، رہائش تربت، گمشدگی کی تاریخ 6 دسمبر، تربت یونیورسٹی کے 6 سیمسٹر کا طالب علم۔ ہربیار ولد محمد اسحاق، عمر 17 سال، سکنا کلی کمرانی، 6 دسمبر کو کلی کمرانی سے اغوا، میٹرک کا طالب علم ہے۔ افضل ولد محراب دین، عمر 18 سال، سکنا کلی کمرانی، 6 دسمبر، FC کالج فرسٹ ایئر کا طالب علم ہے۔ سید عدنان شاہ ولد سید ظاہر شاہ، یونیورسٹی آف بلوچستان کا طالب علم ہے، جن کو مین گیٹ سے سریاب سے اغوا کیا گیا۔ اس کے علاوہ 3 لوگ اور ہیں۔ ندیم کرد ولد مہیم خان کرد، یہ گندان کا ہے، مستونگ سے 6 دسمبر کو حراست میں لیا گیا۔ فرید کرد ولد محمد رفیق کرد، ان کو 5 دسمبر کو جو ہے وہ اپنا ریلوے سوسائٹی کوئٹہ سے حراست میں لیا گیا۔ بیبر کمرانی ولد غلام عباس، عمر 27 سال، یہ پیشے سے ڈرائیور ہیں، یہ بھی کلی کمرانی سے 6 دسمبر کو حراست میں لیے گئے اور پھر ان کو لاپتہ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے میں ان کی تفصیلات 2 مرتبہ جاری کر چکا ہوں، لیکن اس وقت چونکہ ریاستی سوشل میڈیا پر جس طریقے کی لائن اختیار کی گئی ہے، اس سے یہ باضابطہ طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ان 7 افراد کے قتل کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے۔ ان کو کسی بھی
بھی وقت جبری طور پر کسی بھی وقت ماورائے عدالت قتل کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ، میں، ہم سب چاہیں تو ان 7 افراد کو ماورائے عدالت قتل ہونے سے بچا سکتے ہیں، اگر ہم سب یک آواز ہو کر ایک صدائے احتجاج بلند کریں، پوری دنیا کو بتائیں کہ یہ جو ہے وہ سہولت کار نہیں تھے، یہ مفرور نہیں تھے، یہ مفرور نہیں ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو حراست میں لیا گیا تھا۔ ان کو بچانا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر آج ہم خاموش رہے تو ہماری آنے والی نسلیں اسی طرح خاموش رہیں گی، اور پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، مٹ جائے گا نام و نشان ہمارا۔ تو اس لیے جو چیزیں بلوچستان میں ہو رہی ہیں اس پر خاموش رہنا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کے برابر ہے، ہم اپنے آپ پر ظلم کریں گے۔ تو بہرحال انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے سب پہ یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک بچی جس کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے احتجاج کریں اور اٹھیں، اور مہذبی بلوچ کی بازیابی کے لیے بھی احتجاج کریں، اور پریس کلب کوئٹہ کے سامنے آئیں، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز میں اپنی آواز ملائیں تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ ایک بلوچستان بھی ہے اس زمانے میں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگر پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔